کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر پارلیمان کا کلیدی کردار ہے، وہ قومی مسائل ہوں، سیاسی امور ہوں، آپ کے اقتصادی مشکلات ہوں یا آپ کے سیکیورٹی چیلنجز ہوں، اور اسی پارلیمان کے اندر ایک سینٹرل رول جو ہے وہ سپیکر کا ہے۔ سپیکر اس قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو، چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے وہ اس کو کیسے اپنے ایوان کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ کردار اس وقت اسد کیسر صاحب ادا کر رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں۔ ان کی حکومت قومی اسمبلی میں تو ایک محدود سی اکثریت رکھتی ہے، سینٹ کے اندر ان کی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو ایسے میں ان دونوں ایوانوں کو لے کر آگے چلنا اور قانون سازی کا عمل اس کو بھی بڑھانا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو آج پروگرام میں ہم 3-4 ایشوز ہیں جس کو ڈسکس کریں گے۔ سر فہرست اس میں کشمیر ہے، اور کشمیر کے اندر پارلیمان کا کیا کردار ہے، پارلیمان کے اندر سٹینڈنگ کمیٹیز کا کیا رول ہے، اسی طریقے سے وہ اہم ایشوز جس کی وجہ سے حکومت یا اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار نظر آتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہو، پاکستان میں اقتصادی معاملات ہوں، اس کے اندر قومی اسمبلی یا سٹینڈنگ کمیٹیز کا کیا رول ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت اپنے سے نوازا آج۔ اسد کیسر صاحب، سر فہرست مسئلہ کشمیر کا ہے، اور میں بڑا ریسنٹلی ایک پاکستان سے باہر ایک اپرچونٹی ملی کچھ لوگوں سے ملنے کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کشمیر کے اندر اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں تو آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ مسلمان ملک ہیں آپ، ایک منسٹر تھے ایک مسلم ملک کے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پارلیمانی ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ اتنے ایکٹیولی انگیجڈ نہیں ہیں کہ ہم یہ آوازیں اٹھا سکیں اور وفود کے تبادلے ہو سکیں۔ میرا خیال ہے اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل مناسب بات ہے۔ میں نے تو اپنی طرف سے جب بھی یہ ایشو آیا 5 تاریخ کو، تو میں نے فوری طور پر ایران اسپیکر سے ٹیلیفونک کانٹیکٹ کیا، اور پھر ترکی کی اسپیکر سے میری بات ہوئی، اور ملیشیا کے ساتھ ہماری بات ہو سکی۔ ہم کچھ اور بھی، لیکن پھر ہماری چونکہ جتنی بھی باقی اسلامک کنٹریز ہیں ادھر پارلیمان اتنی مطلب اسٹیبلش نہیں ہے، اتنا رول نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے تمام 187 کنٹریز کو جو ہم نے ریزولوشن پاس کیا وہ بھیجا، اور اپنے ساتھ جو ہے نا اپنا ایک لیٹر بھی اس کے ساتھ بھیجا، اور سب کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس ایشو کو اپنی اسمبلی میں ہائی لائٹ کرے۔ میں شکر گزار ہوں کہ ایران کے اسپیکر صاحب نے جو ہے نا مہربانی کی اور اس نے قرارداد پاس کیا۔ ترکی نے میرے ساتھ کمٹ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمارا اجلاس ہوگا تو ہم جو ہے نا پوری طریقے سے جو ہے نا یہ ریزولوشن پاس کریں گے۔ ابھی آپ کے نوٹس میں ہوگا، اور سیم جو ہے نا ملیشیا کی اسپیکر نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے، لیکن اس کی چٹھیاں ہوگی ابھی ستمبر میں اس کی اجلاس شروع ہو جائیں گے، تو ابھی ہوپ فلی جو ہے نا وہ ریزولوشن انشاءاللہ تعالی پاس کریں گے۔ ہمارے پاس ہم نے ایک عمان سے اسپیکر صاحب آئے تھے، اس کے ساتھ پورا ڈیلیگیشن آیا تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ چونکہ ہماری آئی پی یو کا ایک بہت بڑا کانفرنس آ رہا ہے بلغراد میں، اور ابھی یہ اکتوبر میں ہوگا، تو اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایز اے ایمرجنسی آئٹم جو ہے نا اس کشمیر ایشو کو ہم لیں گے، اور اس نے یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اس میں آپ کے ساتھ لابنگ کروں گا اسلامک کنٹریز میں۔ اس نے کچھ کنٹریز کے نام بھی بتائے ہیں کہ یہ میں خود وہ کر لوں گا، اس کے ساتھ بات کر لوں گا، تاکہ ہم جتنی بھی ہماری پارلیمانی یونین ہیں، انٹرنیشنل پارلیمانی یونین، تو اس میں ہم اس ایشو کو پراپرلی ٹیک اپ کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے پوری تیاری شروع کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمام جتنی بھی ہمارے مختلف پارٹیز کے جو فارن آفیسز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ میں انگیج بھی ہوں، اس سے مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور ہم نے نیشنل سیکیورٹی کی اپنی میٹنگ بھی کی جس میں ہمیں پوری بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ تو پارلیمنٹ اس ایشو پہ سب سے آگے ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن کے باوجود بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور پارلیمنٹ نے جوائنٹ سیشن میں قرارداد پاس کی، جو ایک بہت بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔